کب پیاس بجھانے کو اٹھایا پانی، کب منہ سے جری نے تھا لگایا پانی، کہ تجدید بیعت کے لیے سرور سے خود دست علمدار میں آیا پانی۔ آپ حضرات کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب شدہ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضنفر، کہ تارا سا چمکتا ہے علم توش جری پر، کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر۔ کس بات سے حیران ہے؟ کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر، کہ لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر، کہ اعجاز سے خالق کے ولی آئے ہیں رن میں، اور بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں، کہ بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں، کہ اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر، کہ ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر۔ کیا لشکر یزیدی میں خوف و ہراس ہے جناب عباس علیہ السلام کی آمد سے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر، پہ ٹوٹے جو پڑے خوف بڑھا فوج کے اندر، اور بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر۔ کیا کہہ رہا ہے لشکر؟ کہ بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر، بھئی رسوائی سے جانو نہ ذلت سے جانو، اور بچ جائے اگر جان غنیمت سے جانو، کہ بچ جائے اگر جان غنیمت سے جانو، کہ تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار، کہ ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار، یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار۔ چوتھا مصور بیت، کہ یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار، بھئی تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار۔ اسی سے مربوط بیت، کہ تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار، بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، ارے جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے، کہ جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے، کہ میدان میں چھایا ہوا تھا موت کا سایہ۔ اس خوف و تردد میں جو افواج کو پایا، عباس نے رہوار کو کعبے پر لگایا اور فرمایا مقابل کوئی اب تک نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہے پہلے سے ہمیں ذات تمہاری، اور ٹھہرو کہ بتاتا ہوں میں اوقات تمہاری۔ ملاحظہ فرمائیے گا جناب عباس علیہ السلام کس انداز سے رجس فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کس انداز سے جناب عباس علیہ السلام رجس فرما رہے ہیں، کس شان کا رجس ہے۔ فرماتے ہیں کہ عباس میرا نام ہے اے فوج ستمگر، کہ آقا ہے میرا وہ نہیں جس کا کوئی ہمسر۔ فرما رہے ہیں کہ بابا میرا قتال عرب فاتح خیبر، خالق نے عطا کی ہے جسے تیغ دو پے کر، کہ اصنام پرستوں کا جگر چاک کیا ہے۔ بیت حاضر خدمت ہے کہ اصنام پرستوں کا جگر چاک کیا ہے، اور کعبے کو ہمیشہ کے لیے پاک کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عباس ہوں فرزند علی خادم شبیر، آقا میرا مختار جہاں مالک تقدیر، کہ پاکیزہ نسب سرور دین صاحب تطہیر، بھئی حاصل ہے جسے پیش خدا عزت و توقیر،
دنیا میں بس ایک ذات حسین ابن علی ہے، اور ان کی جو خوشی ہے وہی خالق کی خوشی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کیا خوف و ہراس کا عالم ہے لشکر یزیدی میں، کہ پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے، اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، ہے دور کھڑا شمر لئیں سر کو جھکائے، بھئی بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے، کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے۔ کیا خوف ہے جناب عباس علیہ السلام کا کہ کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، ہم مر کے بھی زندہ ہوں مگر لڑ نہیں سکتے، کہ مغلوب جو ہیبت سے ہوئی فوج تمامی، میدان میں ناگاہ بڑھے دو یل شامی، بھئی دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی، بھئی مغرور و جفا کارو خطا کار تھے دونوں۔ چھٹا مصرع کہ مغرور و جفا کارو خطا کار تھے دونوں، بھئی شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں۔ کیا کہہ رہے تھے کہ شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں۔ مکاری ملاحظہ فرمائیے گا دونوں کی، کہ بولے پسلے ساتھ سے دونوں ستمارا، دے گا ہمیں کیا ہم نے جو اس شیر کو مارا، بولا پسلے ساتھ کہ سب کچھ ہے گوارا، بھئی کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا۔ دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، چونکہ عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سے ایک جنگ کرتا تھا۔ اب یہاں پہ ان دونوں کی مکاری ملاحظہ فرمائیے کیا کہتے ہیں گے یہ، کہ دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، ہم ساتھ میں لڑتے ہیں یہ عادت ہے ہماری، بولا یہ لئیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ، اب رن میں بڑھو جوہر شمشیر دکھاؤ، کہ عباس علمدار کا سر کاٹ کے لاؤ، بھئی بگڑی ہوئی میدان میں لڑائی کو بناؤ، کہ ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں، بھئی زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں۔ منظر ملاحظہ فرمائیے گا، یہ دونوں ملعون جناب عباس علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا منظر ہے بطور خاص، کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا کہ لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا، کہ آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا، چوتھا مصرع بیت کہ آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا، اور ابلیس نے پیچھے سے لینوں کو ڈھکیلا، کہ دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت، دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت، بھئی گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت۔ یہ دونوں آ کے جناب عباس علیہ السلام کے سامنے مولا کائنات کے سلسلے میں حرزہ سرائی کرنے لگے، اور پھر جواب ملاحظہ فرمائیے کیا دندہ شکن جواب دیا جناب عباس علیہ السلام نے دونوں ملعونوں کو۔ ملاحظہ فرمائیے دونوں ملعون کیا کہہ رہے ہیں، کہ ہم نے بھی سنا ہے تھے بہادر بڑے حیدر، لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر۔ جواب ملاحظہ فرمائے جناب عباس علیہ السلام کا، کہ خاموش و گستاخ پکارا یہ دلاور، کہ ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہم سر، کہ ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا، اور اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا۔ فرما رہے ہیں گے کہ بےہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں، اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں، پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں،
پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں کہ ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے، ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے، بھئی نیزے میں چبھا لاشے پر لاشاں نظر آئے، نیزے میں چبھا لاشے پر لاشاں نظر آئے۔ اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار، ملاحظہ فرمائیے گا یہ بندی، اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار، حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار، کہ دو سمت سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، بھئی جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار۔ کس طرح جناب عباس علیہ السلام نے ان دونوں ملونوں کی تدبیر کو انہی پر الٹ دیا۔ ملاحظہ فرمائیے گا بیت میں کہ جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار، بھئی گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے، اور ٹکرا گئیں تلواریں لینوں کے بدن سے، کہ دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی، آہو کی طرح اسپ نے کیا جست لگائی، بھئی رہوار کی پھرتی تھی چھلاوے کی جھکائی، کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی، اور کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے، ارے حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے، حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے، کہ جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا، ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پر اٹھایا، بھئی افواج یزیدی کو بھی حیران بنایا، کہ نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا، گرمی میں لڑے تھے جو علمدار سے دونوں، بھئی ٹھنڈے پڑے تھے نیزے جرار سے دونوں۔ نیزے کے حوالے سے دو بند حاضر خدمت ہیں، پیش کر رہا ہوں حضور، کہ افواج کے بادل پر کڑکنے لگا نیزہ، اور ڈھالوں کی سیاہی میں چمکنے لگا نیزہ، بھئی تلوار کی صورت سے لپکنے لگا نیزہ، اور پہلے ہی سے سینوں میں کھٹکنے لگا نیزہ، پائی جو غذا پھولنے پھلنے لگا رن میں، اور پی پی کے لہو لال اگلنے لگا رن میں، کہ بیٹھا جو یہ گردن پر جبی پر نظر آیا، کہ مغفر کبھی توڑا کبھی سینے میں ڈر آیا، اور جب دل نہ لگا سینے میں بالائے سر آیا، کہ روحوں کے مکانوں کو بھی مسمار کر آیا، کہ آزاد فضاؤں میں تڑپ کر نکل آئیں، اور روحیں قفس جسم سے باہر نکل آئیں۔ ملاحظہ فرمائیں کس انداز سے جناب عباس علیہ السلام جدال و خطال کر رہے ہیں، کہ عباس نے تیغیں کبھی چھینی کبھی بھالا، دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا، کہ نیزے میں چبھو کر اسی سرکش کو اچھالا، دیکھا کہ قضاں بن گیا نیزے کا نوالا، آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا، بھئی لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا، کہ لڑتا ہوا جرار جو پہنچا لب دریا، کہ فوجوں کا سمندر سمٹ آیا لب دریا، کہ سیراب لہو سے ہوا نیزہ لب دریا، کہ بہنے لگا پھر خون کا دریا لب دریا، کہ ہے شکل میں نیزے کی اجل مان گئے ہیں، اور بچنے کی نہیں جان سبھی جان گئے ہیں، بچنے کی نہیں جان سبھی جان گئے ہیں۔
کہ دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی، غازی نے اسے مارا، اسے ضرب لگائی، بھئی کچھ دیر میں ساحل پا قیامت نظر آئی۔ کیا عالم تھا لشکر یزیدی کا کہ کچھ دیر میں ساحل پا قیامت نظر آئی کہ بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی، بھئی سر اڑ گئے ہیں، سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، اور زندہ جو بچے خوف سے مردوں میں پڑے ہیں، زندہ جو بچے خوف سے مردوں میں پڑے ہیں۔ تھا غیظ میں بفرا ہوا حیدر کا غضنفر، انسان تو انسان تھے، تلواریں تھی بے سر، کہ نیزوں کو قلم کر دیا بھالوں کے برابر، کہ سر کٹ گئے برچھوں کے تو تیروں کے اڑے پر، کہ پیدل کو اچھالا، ملاحظہ فرمائے بیت، کہ پیدل کو اچھالا، کبھی اسوار کو پھینکا کہ وہ گر نہیں پایا، سپہ سالار کو پھینکا کہ وہ گر نہیں پایا، سپہ سالار کو پھینکا۔ بیت ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ لشکر یزیدی نے رم کرنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا جناب عباس علیہ السلام کے خوف سے۔ ملاحظہ فرمائیے گا فضائل کے باب میں بس یہ بند کہ بھگدڑ ہوئی، لاشوں کو کچلتے ہوئے بھاگے، بھئی دریا کی ترائی میں پھسلتے ہوئے بھاگے، اور جو تن میں تھے بھاری وہ سنبھلتے ہوئے بھاگے، بھئی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے بھاگے، کہ ساحل سے ہیں بھاگے یہ پہچان عدو کی، اور میدان میں لکیریں نظر آتی ہیں لہو کی، کہ فوجوں سے ہوا صاف جو دریا کا کنارہ، عباس نے رہوار کو دریا میں اتارا، پھر دیکھ کے لشکر کی طرف شیر پکارا کہ اب گھاٹ پا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا، کہتے تھے یہ تم گھاٹ پا ہم جا نہیں سکتے، اور اب کہتے ہیں ہم نہر پا تم آ نہیں سکتے، کہ ہر موت کی خواہش تھی جری ہم کو اٹھا لے، اور وارث کوثر ہمیں ہونٹوں سے لگا لے، بڑھ جائے شرف رتبہ معراج کو پالے۔ مطلب یہ تھا سقاہ حرم پیاس بجھا لے، کہتا تھا جری دل میں کہ ہرگز نہ جیوں گا، اور سب مر گئے پیاسے بھلا پانی میں پیوں گا۔ کہ پھر نہر سے نکلا خلف حیدر کرار، فوجوں کا پیرامبو تھا تیغوں سے تھی پیکار، پھر تیر و تبر نیز و شمشیر کے تھے وار، ارے دھس دھس گئے ریتل میں سمے اسپ وفادار، اور مشکیز بچاتے ہوئے بڑھتے رہے عباس، اور شیروں کی طرح فوج سے لڑتے رہے عباس، شیروں کی طرح فوج سے لڑتے رہے عباس، کہ غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار، غازی کو ہر ایک سمت سے گھیرے تھے ستمگار، ارے دھوکے سے کسی شخص نے بازو پکیا وار، کہ دیکھا جو پلٹ کر تو ستم پھر ہوا ایک بار، بھئی عباس کے اس ہاتھ پر بھی چل گئی تلوار، بھئی شانے تو قلم ہو گئے جادہ نہیں بدلا، اور عباس دلاور نے ارادہ نہیں بدلا، کہ شانوں کو جری اپنے نہ کچھ دھیان میں لایا۔ ملاحظہ فرمائیں کیا تدبیر کی،
شانوں کو جری اپنے نہ کچھ دھیان میں لایا، مشکیزے کو دانتوں میں بہادر نے دبایا، کہ ہرنے پہ رکھا مشق کو سینے سے چھپایا، خیمے کی طرف شیر نے گھوڑے کو بڑھایا، ارے ایک تیر لگا مشق چھدی بہہ گیا پانی۔ مصرع ملاحظہ فرمائیں، ایک تیر لگا مشق چھدی بہہ گیا پانی، اور آنکھوں میں سکینہ کے لیے رہ گیا پانی، کہ پانی جو بہا چوٹ لگی قلب حزیں پر، دل رہ گیا عباس کا سینے میں تڑپ کر، ارے ناگاہ پڑا گرز تو مجروح ہوا سر، کہ سنبھلا نہ گیا گر پڑا گھوڑے سے دلاور، تھا شور کہ سرور کے مددگار کو مارا، ارے سردار کو مارا جو علمدار کو مارا، کہ میدان میں باجوں کو بجانے لگے آدھا، کرتے تھے لئی شور علم کر دیا ٹھنڈا، یہ سن کے چلے جانب دریا شہ والا، نعرہ تھا زباں پر میرے عباس کو مارا، فرما رہے امام کہ نعرہ تھا زباں پر میرے عباس کو مارا، ارے ٹوٹی ہے کمر زور بڑھا زور گھٹا ہے، اور عباس کے ماتم میں گریبان پھٹا ہے۔ بس 3 بند مجلس تمام ہے۔ عباس کے ماتم میں گریبان پھٹا ہے، کس عالم میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا، ناگاہ علمدار کا لاشا نظر آیا، کہ مجروح برادر کا سراپا نظر آیا، کہ بے دست تڑپتا ہوا سقا نظر آیا، شبیر پکارے مجھے یہ کیا نظر آیا، ایک بھائی کو ایک بھائی نے کس حال میں دیکھا، ارے کس منہ سے کہوں شیر کو جس حال میں دیکھا، پہلو میں گرے خاک پر روتے ہوئے شبیر، کہ لپٹا لیا غازی کو یہ کرتے ہوئے تقریر، کہ افسوس ملی خاک میں بابا کی بھی تصویر، کہ چومے کبھی شانے کبھی روئے شہ دلگیر، اور جنبش جو دی ہونٹوں کو علمدار نے رو کر، کہ منہ رکھ دیا منہ پر شہ ابرار نے رو کر، کہ منہ رکھ دیا منہ پر شہ ابرار نے رو کر، دھیرے سے کہا شیر نے آقا سے بمنت، دھیرے سے کہا شیر نے آقا سے بمنت، خیمے میں جنازہ میرا لے جائیں نہ حضرت، کہ معصوم سکینہ سے مجھے ہوگی ندامت، اور جب نام سکینہ لیا طاری ہوئی رقت، ارے روتے ہوئے دنیا سے سفر کر گئے عباس، اور ایک بار سکینہ کہا اور مر گئے